السلام علیکم قابل قدر ویورز، آج ہم ایک ایسے شائع میں جا رہے ہیں جو ملک محمد ظہیر آوان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ شائع ملک محمد ظہیر آوان نے اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب قابل عزت اور قابل احترام عہدیداران کے اعزاز میں دیا ہے، اور یہ G13 کی ایک مارکی میں دیا گیا ہے۔ ملک ظہیر آوان کا اسلام آباد کی معروف سیاسی شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ میئر اسلام آباد کے امیدوار بھی ہیں۔ جب ملک تاج والد ملک ظہیر آوان آئے تو ملک ظہیر آوان اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ گلدستہ مجھے پیش کرنا تھا جو میں نے ملک تاج آوان کو پیش کیا۔ جس ٹیم نے اس تمام پروگرام کے انتظامات سنبھالے اسے ملک ظہیر آوان ٹیم بھی کہتے ہیں۔ اور پروگرام سے جناب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد بار کونسل راجہ علیم خان عباسی، صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور جنرل سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب واجد گیلانی صاحب اور جناب عادل عزیز ممبر اسلام آباد بار کونسل نے خطاب کیا۔ جناب میڈیا کوآرڈینیٹر خالد حسین تور نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ جناب تمام تنظیموں کے عہدیداران جس میں ملک قمر عباس نائب صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ عبدالخالق ہند صاحب ایڈوکیٹ سپریم، ثابت خان قاری عبداللہ اور باقی تمام معزز ممبران اسلام آباد بار نے شرکت کی۔ چیئرمین ملک زبیر آوان اور عامرہ بطول ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جن دوستوں نے شرکت کی ان میں شامل ہیں ملک امجد اسلام صاحب اور وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل جناب سید قمر حسین سبزواری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ڈاکٹر نذیر احمد آوان پیپل پارٹی اور جناب سعد راجہ جنرل سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب سلمان خان بولڑا، اور اس کے علاوہ میڈیا کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کمپیئرنگ کے فرائض جناب ملک صدیق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے جناب راجہ محمد علیم خان عباسی صاحب، عادل عزیز قاضی صاحب، جناب سید واجد حسین گیلانی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی محفل سے مخاطب ہوں۔ ان کی آنر میں ایک بڑا پیارا شعر، بہت ہی پیارا شعر کہ تو محنت کر صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر صلہ جانے خدا جانے، تو دیوہ بال کے رکھ چا خدا جانے ہوا جانے۔ جناب ماجد گیلانی صاحب ہماری حد عزیز شخصیت اسلام آباد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلام آباد بار کونسل جب تشریف لائیں اور اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں، ان کی آنر میں ایک شعر کہ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی. سید قمر حسین سبزواری صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹیز تھے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے، اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا. اس اعلامیہ میں ہم نے اور آپ کو جو نمائندے وہاں موجود تھے شعیب فہیم صاحب تھے، ہم نے بڑی بھرپور نمائندگی کی آپ کی، اور جو بار کے ایشوز اپنے محفل کا اہتمام کیا. سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو ملک صاحب سے میرا تعارف برادر اکبر سید واجد علی گیلانی صاحب کے چیمبر میں ہوا. صاحب اور سیکرٹری جنرل صاحبان، سارے دوست ہمارے بہن بھائی اکٹھے ہوئے. میں سب سے پہلے نیوز واچ کی پوری ٹیم، جو زید ملک صاحب چیئرمین ہیں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے، اپنی ٹیم کے ہمارا یہاں تشریف لائے آج کی اس میڈیا کوریج کے لیے. ملک صاحب بہت شکریہ. ملک صاحب بہت شخصیت ہے. میں آپ یہ نہ کہیں کہ وکیلوں کو چھوڑ کے صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ صحافی میرے دوست ہیں، ہمیشہ انہوں نے مجھے پروموٹ کیا اور ہمیشہ مثبت کام میں میرا ساتھ دیا. طارق رجبو جلال صاحب ایک اینکر بھی ہیں اور ایک وکیٹ اور پنڈی باہر سے تشریف لائے، آپ کو بہت شکریہ. ملک شکیل خان جو ٹیکسلا کی ایک نامور وکیل بھی ہیں اور میرے بہت پیارے دوست ہیں، ٹیکسلا باہر سے تشریف لائے. اور جامع سچ نیوز ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں. آج میڈیا ان کی ٹیم کا موجود ہے، آج کی اس پروگرام کوریج کے لیے وہ تشریف لائے. میرے صاحب بہت شکریہ. روزنامہ سما سے شیخ صاحب بخاری. میں ایک مقامی ہونے کے ناطے مینیج کر رہا ہوں، لیکن بلیو کریں کہ وہ لوگ جو ینگ لائر ہیں اور جن کا اسلام آباد میں اپنا گھر نہیں ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آج کا جب یہاں سے ہم اٹھے تو ہمیں اعلامیہ